ڈاکٹر فضل حق صاحب؟ جی سر، جو میرے علم میں ہے اس میں ایک تو ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، محاضرات معیشت کے نام سے۔ اور دوسری جو ہے وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامد اللہ کی کتاب ہے، اسلامی معیشت اور تجارت و معیشت، اس طرح کا کوئی نام ہے، جدید اسلامی جدید اسلامی معیشت، اسلام و و جدید تجارت۔ معیشت و تجارت، جی اس طرح کا نام ہے۔ جی سر۔ اور ام، یہ ایک دو میرے ذہن میں تھی سر۔ اور باقی احباب بھی بتائیں جی۔ صحیح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الخراج، جو ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے مالیاتی نظام پہ۔ نہیں سر، اردو میں پوچھ رہے ہیں نا فی الحال، یہ تو ہاں، خیر کتاب اردو تو اردو میں چلیں، کتاب اچھا الخراج اردو کا میں جو جی۔ اردو ترجمہ ہوا ہے تو اس مناسبت سے ہم اس کو اردو میں شمار کر دیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کچھ فرمائے تھے بیچ میں، مفتی حسان سے۔ اردو میں السلام علیکم اسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے نظام معاشیات پہ ہمارے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے کون سی کتاب آپ کو پسند ہے مفتی صاحب؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجھے وہ ایک کتاب المعاملات ہے، وہ بڑی پسند ہے۔ اس میں ایک تو کتاب المالیات، اچھا جی، کتاب اور؟ جی اس میں مالی معاملات کے حوالے سے، وہ بیسیکلی عربی میں تھی اور اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اس کا۔ اچھا اچھا، اور اس کے علاوہ جی؟ اور سر ایک غالباً مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسلام کا اقتصادی نظام ہے، غالباً اسی عنوان سے ہے سر۔ مولانا گیلانی کی کتاب کا نام ہے جی اسلام کا نظام اسلام کا معاشی نظام، یا نظام معاشی نظام، یہ شاید میرے پاس کہیں اقتصادی لیپ ٹاپ میں پڑی۔ اقتصادی کا ہے یا وہ معاشی ہے سر؟ وہ اقتصادی نظام کے نام سے جو کتاب ہے وہ ہے مولانا حفظ امان سیو ہاروی صاحب کی۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے سر۔ جو اور کوئی حضرات بھی بتائیں جی۔ مولانا مودودی کی بھی ہے معاشیات اسلام۔ صحیح، مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی بھی کتاب ہے نا، ایک اسلامی معاشیات۔ ہاں، اسلامی معاشیات، جی جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مولانا گیلانی ہی کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے سود پہ لکھی ہے، بھی وہ میرے ذہن سے نام نکل گیا، مسئلہ سود، سود ہی اس کتاب کا نام ہے، میرے پاس کہیں پڑھی ہے لیکن ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ جی باقی لوگ بھی کچھ فرمائیں۔ اچھا، اگر ہم عموماً دیکھیں تو ہمیں کون سی کتابیں زیادہ بہتر ملیں گی جہاں سے ہمیں اس حوالے سے رہنمائی مل سکتی ہے؟ یعنی باقاعدہ معاشیات پہ تو نہیں، لیکن عموماً ان میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے مل جائے گا۔ اسلام میں غریبی کا علاج، علامہ یوسف قرضاوی۔ پتہ نہیں یہ نام بھی ہے یا یہ عجیب جی سا نام لگ رہا ہے، اللہ عالم۔ یہ جو علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام لکھا ہے سر، جی جی غریبی کا علاج، جی جی، پتہ نہیں ایسا ہے یا نام کوئی اور ہو سکتا ہے سر، یہ ذرا شاید ترجمہ کرنے والے احباب بعض دفعہ ترجمہ اس طرح سے کر لیتے ہیں نا۔ ڈاکٹر نور محمد ہیں ایک کراچی کے، نور محمد غفاری، ان کے معاشیات پہ بڑے اچھے کام ہیں۔ مولانا حفظ امان سیو ہاروی کی کتاب کا انہوں نے
ترجمہ بھی کیا ہے، اس کا تخریج بھی کیا ہے اسلام کا اقتصادی نظام کی، ڈاکٹر نور محمد غفاری، ان کی کافی ساری کتابیں ہیں اس موضوع پہ، اچھی کتابیں ہیں۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک تو چلیں یہ جو باقاعدہ اس موضوع پہ کتابیں ہیں نا، یہ ہیں کافی ساری اور اچھی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ باقاعدہ جو معاشیات پہ کتابیں ہیں، ان کے علاوہ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر اگر ہم اس موضوع کو تلاش کریں نا، یعنی آگے آپ لوگوں نے مقالہ لکھنا ہے، تو اگر ان کتابوں میں ہم انہیں تلاش کریں تو ہمیں بڑی اچھی چیزیں مل سکتی ہیں۔ قرآنی اصول معاشیات، اچھا، مولانا حفظ رحمان سیوہاروی کی یہ کتاب تو میں نے نہیں دیکھی، شاید انہی کی کتاب جو اسلام کا اقتصادی نظام ہے اس کا نام کسی نے بدلا ہوگا۔ اس طرح سے مولانا محمد میاں کی بھی ہے، چند جدید سیاسی و معاشی مسائل۔ اچھا، میں جو بات کر رہا تھا، ڈاکٹر فضل حق صاحب، یونیورسٹی میں آپ کسی سے اس پہ کام کروانا چاہیں ایم فل کا، تو وہ بھی بڑا اچھا کام بن سکتا ہے۔ شیخ جی الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے جو مکتوبات ہیں نا، جی سر، مکتوبات شیخ الاسلام 4 جلدوں میں، اس میں معاشیات پہ بڑے عمدہ اشارے ہیں، اور جو آج کی عملی مسائل ہمیں درپیش ہیں نا، مثلا کچھ چیزیں تو ہیں کہ ہم اس میں بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں، کتابی ہیں کہ نظام کو یوں ہو جانا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، ایسے ایسے یہ اصول اور ضابطے ہونے چاہیے، یہ باتیں تو ساری اپنی جگہ بڑی اچھی ہیں، لیکن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے شیخ الاسلام کے مکتوبات میں بہت ہی عمدہ چیزیں ملیں گی۔ اور پھر وہ جو ایک اعتدال ہے نا، وہ چیز ہمیں اس میں ملے گی، یعنی کچھ چیزیں تو اس طرح کی ہمیں اس میں ملتی ہیں جس طرح سے انہوں نے آداب دعا میں لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا، حلال آمدنی کا ہونا شرط ہے۔ ایسے ہی مال میں اضافے کے لیے تقوی اور شکر، یہ وظیفہ انہوں نے بتایا جی، شکر گزاری اور تقوی، اس سے مال بڑھتا ہے، اور کفران نعمت سے مال کم ہو جاتا ہے، کمزوروں پہ ظلم کرنے سے دنیا میں ذلت اور خواری ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کمزوروں پہ خرچ کرنے سے جو ہے وہ دنیا میں عزت ملتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں۔ کچھ اس کے ساتھ جو عملیت ہے نا، مثلا ایک صاحب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت میں نے فلاں ہندوؤں کا بینک ہے، اس کے اندر اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اب اس پہ اتنا اتنا میرا منافع بنتا ہے، سود بنتا ہے، تو کیا میں وہ لوں یا نہ لوں؟ وہ میں لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ سود ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ تو ایک بڑا کیا کہتے ہیں، غلط اور گناہ کا کام ہے، تو اس لیے میں نے ان کو یہ لکھا ہے کہ مجھے میری اصل رقم دے دو، باقی چھوڑو۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم لے لینا چاہیے تمہیں، یہ اس نے اس طرح کا خط حضرت کو لکھا، تو حضرت نے جواباً لکھا کہ پہلا کام تو آپ نے یہ غلط کیا کہ آپ نے پیسہ ہندوؤں کے بینک میں رکھا ہے، جب مسلمانوں کے بینک موجود ہیں، یا جن بینکوں میں میجر شیئر مسلمانوں کا ہے، آپ کو اس بینک میں پیسے رکھنے چاہیے تھے، تاکہ اپنی کمیونٹی کا، اپنے لوگوں کا فائدہ ہوتا، اپنے لوگوں کے ساتھ تجارتی معاملات ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ اب جب تم نے ان کے پاس رکھ دیے، اس پہ تمہارے حصے کا نام کا سود اتنا اتنا بن گیا ہے، اگر اس کو تم انہی کے اوپر چھوڑ دیتے ہو، یہ تو تم ان کے ساتھ ایک طرح کا معاشی تعاون کر رہے ہو، تو ان کے ساتھ معاشی تعاون کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ یہ تم ان سے پیسے لے لو، تو ٹھیک ہے، خود نہ استعمال کرو، قومی کاموں میں ان کو خرچ کر دو، اپنے مسلمانوں کے جو قومی فلاح کے مفاد کے کام ہیں ان پہ خرچ کر دو، اگر وہاں چھوڑو گے تو اس کا فائدہ ہندوؤں کو ہوگا، تمہاری کمیونٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ مکتوب ذرا کہ میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا ہے، تو پورا تو مجھے لفظ بلفظ یاد نہیں، مفہوم اس کا یہی ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیں تو ایک پورا جو عملی خاکہ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے نا، وہ اس میں ہے۔ مثلا
ہمارے ڈاکٹر فضل حق صاحب ہیں، اور بھی بیچ میں بہت سے گورنمنٹ ملازم ہوں گے، میں خود بھی ہوں گا، میں خود بھی ہوں۔ اب ہماری جو تنخواہیں آتی ہیں اس میں کچھ لوگ تو میری طرح کے ایسے ہیں کہ جنہوں نے نظام ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ ادھر سے تنخواہ آتی ہے تو اگلے ہفتے میں جو ہے وہ ساری کی ساری نکل کے ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ بینک صرف ایک تنخواہ وصولی کا ذریعہ ہے، زیادہ اس کے سے زیادہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں رہتے ہی۔ لیکن جس بندے کے اکاؤنٹ میں پیسے رہتے ہیں، وہ مہینہ رہتے ہیں، 15 دن رہتے ہیں یا زیادہ رہتے ہیں، اس کے پیسے سے بینک کاروبار کرتا ہے۔ اب بینک جب اس سے کاروبار کرتا ہے تو میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا کے اپنے صرف اوریجنل پیسے جو ہیں وہ لے رہا ہوں، تو بینک جو میرے پیسوں سے کاروبار کر رہا ہے اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ تو کیوں نہ میں اس میں ایسا کوئی سیٹ اپ کروں، کوئی ایسا نظام کروں کہ اس کے وہ جو میرے پیسے ہیں ان سے جو فائدہ جس طرح بینک اٹھا رہا ہے ویسے میں خود بھی اٹھاؤں۔ اگر میں خود دل میرا نہیں مطمئن ہوتا تو پھر بھی کم از کم اس کو میں اپنے قومی فائدوں میں خرچ کروں، بجائے اس کے کہ چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں رہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے پیسے سے۔ یہ اس جب میں نے وہ پڑھا، اپنا اکاؤنٹ میں نے جس زمانے میں کھلوایا تھا تو کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوایا، لیکن جب حضرت شیخ الاسلام کا یہ میں نے پڑھا مکتوب، تو اس کے بعد جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ نہ کھلوائیں، کسی اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیں، لیکن اکاؤنٹ آپ وہی دوسرا جو نفع نقصان میں شراکت والا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ کھلواؤ۔ کہ آپ کے پیسے سے مال دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، تو یہ تو شاید ٹھیک نہ نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ یہ سر بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یعنی سیونگ اکاؤنٹ کا آپ مشورہ دیتے ہیں، اور وہ بھی جو غیر سودی بینکس ہیں ان کے اندر، تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے سر۔ تو سر اس کا عنوان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو اگر ریسرچ ٹاپک لے لیا جائے تو کیا عنوان ہوگا سر اس کا؟ ہاں، اس کا عنوان کیا ہوگا یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس کا عنوان ہو سکتا ہے مثلا آپ دیکھیں سید حسین احمد مدنی کے معاشی نظریات مکتوبات شیخ الاسلام کی روشنی میں۔ مکتوبات ان ہوں کی 4 جلدوں میں مکتوبات ہیں، تو پہلے باب میں مکتوبات کا تعارف ہو جائے، مکتوبات کے جامع کا تعارف ہو جائے، اس کے بعد جو مولانا مدنی کی معاشی فکر کا پس منظر ہے وہ پس ہوں منظر کسی درجے میں کچھ نہ کچھ آ جائے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو مختلف اصول ہمیں اس میں ملتے ہیں اس کو ایک دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ تو اس میں جو جو ان کے مکتوبات میں اشارے ملیں گے، ظاہر کوئی معاشیات کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس میں ہمیں مستقل ایک ترتیب سے ملے، لیکن ان کے مکتوبات میں بہت سی چیزیں مل جائیں گی، تو انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے ایک اچھا مقالہ پورا بن سکتا ہے اس موضوع پہ۔ جزاکم اللہ سر۔ اسی طرح سے ایک اور بزرگ ہیں ہمارے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، ان کی جو تفسیر ہے، ہاں بہت اچھا عنوان، سید حسین احمد مدنی کے معاشی نظریات مکتوبات شیخ الاسلام کے تناظر۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے جو معاشی نظریات ہیں وہ ان کی تفسیر کی روشنی میں، تفسیر المقام المحمود کی روشنی میں مولانا عبید اللہ سندھی کے معاشی نظریات، یہ بھی بڑی کمال کی چیز بنے گی۔ میں نے اپنے پی ایچ ڈی تھیسس میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن وہاں تو زیادہ تفصیل سے نہیں لکھ سکا، لیکن اس میں بھی بہت عمدہ چیزیں ہمیں اس حوالے سے ملیں گی کہ مولانا سندھی اس کو کمیونسٹوں کے نظام سائے کو بھی وہاں جا کے اشتراکی نظام کو انہوں نے دیکھا۔ اچھا، پھر فرانس وغیرہ اس نے علاقوں میں انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو بھی دیکھا، اور شاہ ولی اللہ نے جو اسلام کے معاشی نظام کا ایک خاکہ پیش کیا ہے وہ ویسے ان کا اپنا موضوع تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر مولانا سندھی نے اسلام کے معاشی نظریات پہ بحث کی ہے، تفسیر میں بڑی عمدہ باتیں ہیں مختلف جگہوں پہ۔
سود کے حوالے سے بھی تفسیر میں انہوں نے وہاں پہ بحث کی ہے، تجارت پہ بحث کی ہے، مال خرچ کرنے کے اصول و ضوابط جو سورہ بقرہ میں ہیں اس پہ ان کی بڑی اچھی بحث ہے جی، المقام المحمود کی روشنی میں یہ ایک اچھا مقالہ بن جائے گا۔ تو اس طرف اپنے رفقا کو، طلبا کو آپ توجہ دلائیں۔ آپ لوگ خود بھی جو آپ اس کلاس میں ہیں، آپ بھی اس حوالے سے یعنی ضائع کے آگے مختلف اسائنمنٹس، آرٹیکل یا آخر میں آپ کا تھیسس ہوگا، تو اس حوالے سے چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھیں اور رشید صاحب کے ساتھ انہیں ڈسکس بھی کیا کریں۔ مفتی صاحب آپ کچھ فرمائیں آج اس موضوع پہ۔ سب ہم ہی بول رہے ہیں، مفتی حسان صاحب چپ ہیں۔ آپ کی بات سن رہا ہوں، مزہ آ رہا ہے سر، لطف اندوز ہو رہا ہوں آپ کی بات سے، اور کافی ساری چیزوں کی گتھیاں سلجھ رہی ہیں۔ میں نے جو سر جی جی آپ کو سنا، جی اور جی ماشاءاللہ میں نے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں نے بھی بنایا ہے، آپ کا دیکھا دیکھی۔ میں نے تو بس یہ خلاصہ نکالا ہے، اسلامک بینکنگ کے والے سے بھی جواز ملتا ہے، اور اس کے عدم جواز کے حوالے سے بھی جو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ اور بونوری ٹون اور دیگر، میں نے تو جو دیکھا ہے کہ اگر اسلامی بینکنگ کے حوالے سے ہمارے جو پنجاب کے اور کے پی کے جو علماء ہیں نا، وہ اس معاملے میں تھوڑے سے خلاف ہیں، اور جو کراچی کے علماء ہیں ان کا مالیات میں، شرعی ایڈوائزری میں، شرعی کاؤنسلنگ میں بہت آگے ہیں وہ لوگ، تو وہ ان کو کہیں نہ کہیں اس بینکنگ کا ان کو بہت اچھا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اکثر ٹریننگ دیکھی بھی ہیں، اور اس معاملات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ہیں معاملات، باقی آپ جیسا کہتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، وہ یعنی وہ جو علمی اختلاف ہے اس وقت کے بنکائی نظام پہ، وہ اپنی جگہ درست ہے، اور جو اعتراضات ہیں ہمارے اپنے ہی بزرگوں کی طرف سے، مفتی صاحب اور ان ٹیم کے بنائے ہوئے سسٹم پہ، وہ اعتراضات بڑے وائلڈ ہیں اور بہت بعض جگہ بڑے باوزن اعتراض ہیں۔ لیکن یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے پورے نظام کی تبدیلی، اور ایک ہے کہ جو چلتا ہوا نظام ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کہیں کچھ آپ تھوڑا بہت راستہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جو میں جو سمجھتا ہوں اس کو، جو غیر سودی بینکاری کا جو نظام ہے، یہ چلتے نظام میں سے کوئی تھوڑی بہت راستہ نکالنے والی بات ہے۔ باقی ظاہر کو بالکل آئیڈیل سسٹم یا جو پورا نظام تبدیل ہو، وہ تو اس وقت ہماری جو عملی پوزیشن ہے وہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ سر میں اس پہ کچھ ایڈ کر دوں؟ جی جی سر میں آپ کی بات سے بالکل ایگری ہوں، اور بات یہ ہے کہ اسی لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اسلامک بینکاری ہے، اس لیے کہ 100% اسلامک بینکاری کا عنوان دینا یا یہ دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، تو اسی لیے وہ اس کو نام دیتے ہیں کہ غیر سودی بینکاری۔ تو غیر سودی بینکاری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس کے اندر سود نہیں ہے، اور سود کا جو گناہ لازم آ رہا ہے اس سے ایک انسان اور مسلمان کی جو ہے نا اس کو نجات مل رہی ہے۔ باقی 100% یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ اسلامی بینکاری ہی ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ سر جو قاعدہ ہے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت اولا ہے، تو ایٹ جی لیسٹ جی اگر سود سے انسان بچ جائے تو 100% تو ہم اس طرح کے وہ ہمارا وہ لیول بھی نہیں ہے، نہ ایمان کا ہے نہ اسلام کا ہے ہمارا، لیکن ہم ہیں تو صحیح نا سر۔ تو یہ جی بھی ایک بہت بڑی کاوش اور کوشش ہے کہ اس سے جو روایتی بینکاری ہے اس کی بجائے جو ہے نا لوگوں کو اسلامی یا غیر سودی بینکاری کی طرف لانے کی کوشش ہے سر۔ ہاں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو مجھے بڑا فائدہ نظر آتا ہے، وہ یہ کہ اس وجہ سے ہمارے جو مدارس کے فضلاء ہیں وہ ایک بڑی تعداد بینکائی نظام کی طرف گئی ہے۔ تو جب ہمارے لوگ جائیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو اصلاح ہوگی نا۔ آج سے 15 سال پہلے آپ دیکھ لیں یا 20 سال پہلے دیکھ لیں، بینکوں میں ہمارا کوئی بندہ تھا ہی نہیں سے ایسے۔ تو اب تو ماشاءاللہ خصوصی یہ جو انشورنس کمپنیاں ہیں ان میں تو سارے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کمپنی ہے۔ تو اس کا بھی سوسائٹی پہ خاصا اثر بھی پڑتا ہے، اور پھر جو لوگ وہاں بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ وہ اسی درجے میں کوئی کام تو کریں گے ہی نا۔
बिल्कुल सर, जाहिर है पहले वो इन बैंकों के करीब से जाने को भी गुनाह समझते थे, और आज जी। अगर वहाँ जाकर जो है अपना इनपुट दे रहे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आगाह कर रहे हैं, और उसको अमली तौर पे जो है ना सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है इसके असरात बहुत हैं सर। नए काम जितने हैं वो ऐसे ही होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शुरू में उसमें कमियां कोताहियां होंगी, खामियां होंगी, चलती रहेंगी चीजें, चलते चलते कुछ ना कुछ बेहतरी आ ही जाती है। क्या कहते हैं मुजम्मल भाई साहब इस बारे में? चुप चुप बैठे हैं। हैं भी कि बस वो लॉग इन किया और भाग गए? अच्छा, मोहम्मद हारून साहब कुछ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा इस्लामिक बैंकारी का, इस हवाले से आज भी हमारे कुछ साथियों में, हम जी मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ पर ये बहस हो रही थी कि ये ज़रूरत तो है वक्त की कि हम जाहिर है जब तक बैंकों की तरफ या उन जदीद चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे उलमा, तो वहाँ के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा नए मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी के मसाइल हैं, बिटकॉइन के मसाइल हैं। इस तरह ब्रिक्स एक करेंसी जो चाइना वालों ने और मजीद 2-3 मुल्कों ने मिलकर बनाई, इस तरह मेरी अपनी भी कुछ रिसर्च है इस पे। मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी करेंसीज, जदीद ट्रेड के ऐसे तरीके मार्केट में मुतारिफ हो रहे हैं। तो जब तक उलमा उनको करीब से देखेंगे नहीं और उनको सही समझेंगे नहीं, तो तब तक वो सही रास्ते को, माशरे को सही रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। बाकी मायूब तो है, हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि एक साहब हैं वो बड़े पढ़े लिखे हैं, वो इसी तरह बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक हुए, अच्छी पोस्ट पे थे, काफी अरसा वो रहे, लेकिन एक दिन वो जॉब को लेफ्ट कर रहे छोड़ आए। जब उनसे ये पूछा गया कि वजह क्या है, आपने क्यों जॉब को छोड़ दिया, तो वो कहते हैं कि मैं दिली तौर पर उस कमाई से मुतमईन नहीं था, और मैं जो मामलात देख रहा था, जो चीज़ें मेरे सामने हो रही थी, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर, हालांकि वो इस्लामिक बैंकिंग में थे, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं मुतमईन नहीं था अपनी उस कमाई से, इसलिए मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। तो इस्लामिक बैंकिंग में भी अभी इस टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन पे जाके हमें काम करना है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही इसका इनकार करते रहें और इसको ये समझते रहें कि नहीं 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 नहीं, इस फील्ड की तरफ नहीं जाना, तो वो जाहिर है वो जैसे हो रहा है वैसे ही होता रहेगा, और मरूर ज़माना के साथ, वक्त के गुजरने के साथ, वो मजीद उसमें बिगाड़ और खराबी ही आती जाएगी। इसी तरह और कई फील्ड हैं जिनमें उलमा की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, जैसे टेक्नोलॉजी की फील्ड है। अभी एआई की दुनिया में एक बोलचाल बरपा है मेरे ख्याल से। अब वहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मसाइल अभी भी मौजूद हैं, और आने वाले वक्त में भी हमें सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक उलमा उन चीज़ों को सही डीपली एनालाइज नहीं करेंगे, उन चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, उनको खंगालेंगे नहीं, उनको शरई मसाइल का हल नहीं बताएंगे, तो मेरे ख्याल से रास्ते बंद होते चले जाएंगे। और जो इत्तेहाद की राह हमारे लिए खुली है, या जो इस्लामी मसाइल के हल का जो तरीकाकार हमें बताया गया, वो रास्ते बंद होते चले जाएंगे, और यूं हमारा माशरा इस्लामिक उन मसाइल से महरूम होता चला जाएगा। और ये उलमा की जिम्मेदारी है कि जो इन फील्ड से मुंसलिक हैं, वो मसाइल का तयन करें, मसाइल के मुतबादिल हल सोचें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनका वो हल निकालें और उन मसाइल को हल करें। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इन तमाम फील्ड्स के, इसके अलावा माशी मसाइल हैं, बैंकारी के मसाइल हैं, हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात के मसाइल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमारे तिब्बी मेडिकल की भी फील्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो इस्लामिक वे से बिल्कुल, उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। क्लोनिंग का मसला है, या अभी जैसे खुलियात पे काम हो रहा है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसपे मैंने देखा कि वो अभी इंसान की बॉडी को ऐसा बना रहे हैं कि इंसान मर के भी जिंदा हो सके, उसके खुलियात को दोबारा जिंदा किया जा सके। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और आने वाले दौर में वो प्रैक्टिकली हमें ग्राउंड रियलिटी में वो नजर आएंगी। तो आज अगर उलमा इस चीज को फोकस नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो जाहिर है ये खला जरूर बरकरार रहेगा। बहरहाल इस्लामिक बैंकिंग है, बहुत है, यानी कि उस हिसाब से उसमें सूदी मसाइल हैं, या कुछ भी उसकी इनकम का वो एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़ाहिर है उन मसाइल का हल भी तो हम नहीं निकाले हैं। इसी तरह ये करेंसी है, तो ये करेंसी जिस हिसाब से जोर पकड़ती जा रही है, जिस वो कहते हैं ना कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जो जी। अक्सरियत होती है वो अथॉरिटी बन जाती है आने वाले दौर में। और मेरे ख्याल से जब नोटों का ये मामला चला, जब हमारा वो बार्टर सिस्टम था, वहां से लेकर आज तक का सिस्टम देखा जाए, तो उस हिसाब से यही अंदाजा होता है कि नोटों के बारे में भी उलमा की पहले यही आरा थी।
بعد میں میجورٹی اتھارٹی کے رول کے مطابق وہ بدلا گیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ استحسان کی بنیاد پر بدلا گیا یا جو بھی تھا مراجم مرسلات تھی، جو بھی تھا جس بھی بنیاد پر بدلا گیا، لیکن نوٹوں کو شرعی حیثیت دی گئی۔ اسی طرح جو جدید ڈیجیٹل کرنسی ہے ہماری، اس کے مسائل کو بھی اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو وہ بھی آنے والے دور میں اسی طرح میجورٹی آف اتھارٹی کے رول کے مطابق وہ بنتی جا رہی ہے، کہ لوگ بہت زیادہ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ بٹ کوائن پہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، برکس پہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، جدید ایسے بہت سارے ایسے ٹریڈنگ کے طریقے آ چکے ہیں، تجارتی ایسے رولز ریگولیشن دنیا میں اپلائی ہوتے جا رہے ہیں جس سے ہم ناواقف بھی ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے بھی کہ ہم ان کو ڈیپلی دیکھیں اور ان کی اسلامی حوالے سے ان کے حل پیش کریں۔ اور ظاہر ہے وہ ہم نہیں دینے ہیں، وہ کوئی نیا نبی تو آنا نہیں ہے، نہ ہی وہ آسمان سے فرشتے اتریں گے اور وہ اس چیز کا حل پیش کریں گے، بلکہ ہم علماء نے ہی ان چیزوں کے حل پیش کرنے ہیں، اور ہم تب کر پائیں گے جب ہم اس کو تھوڑا سا اسپیس دیں گے اور ان چیزوں میں جائیں گے، اور اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھیں گے جتنا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے۔ ہم جائیں گے تو تبھی مسائل کا حل نکلے گا۔ سر بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی یہ بہت عمدہ بات ہارون صاحب کی ہے۔ ان کی بات کو اگر خلاصہ میں کہوں تو کہنا یہ چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیں جی، اگر کہیں میں خلاصہ کرتے ہوئے اصل نکالتے ہوئے غلطی ہو تو آپ اصلاح بھی کریں۔ ہارون صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں دفاعی پوزیشن میں ہمیشہ رہتے ہیں، آگے بڑھ کے اقدام کیوں نہیں کرتے؟ جب تک ہم صرف دفاعی پوزیشن میں رہیں گے تو شاید ہم پھر چیزوں کو بدل نہیں سکیں گے۔ ہمیں آگے بڑھ کے اقدام کرنا چاہیے، اور پھر اقدام یعنی اس طرح کے بطور خاص جو چیز سوسائٹی میں رائج ہو رہی ہے، سوسائٹی اس کو قبول کر رہی ہے، وہ صرف میرے دفاعی یا میرے خدشات کی وجہ سے نہیں رکے گی۔ لوگوں کی ضرورت ہے، لوگ اس کو لیں گے۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو اچھے انداز، اچھے اسلوب سے دے دوں، ٹھیک ہے، نہیں دے سکوں گا تو پھر رہ جائے گا معاملہ۔ مولانا سندھی نے ایک دو جگہ یہ بات بڑی عمدہ کی۔ تعلیمی نظام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں یورپ میں، آنے والے زمانے میں اس پہ بالکل ہمارا جو پرانا نظام ہے، پرانا خاکہ ہے، یہ سارا بدل جائے گا۔ ایسے میں جو لوگ صرف دفاعی پوزیشن میں ہیں نا، وہ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے، اور جن چیزوں کو آج وہ ناجائز اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ سارے ان کے گھروں سے۔ پھر انہوں نے بیچ میں تعلیم نسواں کی طرف اشارہ کیا کہ خواتین کی تعلیم، یعنی ظاہر کہ آج سے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ زمانہ تھا کہ جس وقت ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا تھا۔ خود سر سید نے اس پہ لکھا تھا کہ پڑھانے والی شعفاء کے کی بچیوں کو پڑھانے والی عام خاندانوں کی عورتیں نہ ہوں، اگر وہ ہوں گی تو ان کے اخلاقیات بگڑ جائیں گے، تو ان کو پڑھانے کے لیے بھی اسی سطح کی خواتین ہونی چاہیے جن خاندان، جن اعلیٰ اخلاقیات کے مالک وہ لوگ ہیں۔ سوسائٹی زمانے کے ساتھ بدل رہی ہے۔ اس وقت ہمارے علماء کے بھی خیالات اسی حوالے سے اس طرح سے تھے، تعلیم میں نسواں کے حوالے سے۔ مولانا سندھی اس وقت یہ کہے تھے کہ ہم نے عورتوں کو گھروں میں بند کر کے اپنی آدھی سوسائٹی کو، آدھی آبادی کو قید کر دیا ہے، اور اس قید کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کا معاشی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں ان کو گھروں میں بند نہیں کی۔ یعنی تفسیر کے اندر جہاں پہ ہے نا یہ سورہ نساء کے اندر ان خواتین کی، ان عورتوں کے لیے سزا کی بات ہے جو کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہیں، اور ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر دو تا وقت کہ اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے۔ یہ سورہ نساء کے ابتدائی 2 رکوعوں میں، 3 رکوعوں میں، ابتدا ہی میں ہے یہ بات، شاید 5ویں پارے کے آگے جا کے، بہرحال یہ سورہ نساء کے اندر یہ ہے۔ جس آیت کے بارے میں عمومی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ آگے آیت زنا کی وجہ سے منسوخ ہو گئی ہے۔ مولانا سندھی یہاں پہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ ان کے فیصلہ ہونے تک ان کو گھروں میں قید کرنے، روک کے رکھنے کے حوالے سے ہے۔ وہاں پہ آگے اگلا استدلال یہ کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کو گھروں میں روکنے کے مجاز نہیں ہے کسی صورت بھی، تا وقتے کہ وہ کھلی بے حیائی کے مرتکب نہ ہوں۔ اور پھر اس سے وہ آگے استدلال کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو گھروں میں بند کر کے تو بالکل سوسائٹی کی آدھی سوسائٹی کو ہم نے
محدود کر دیا ہے، اسے ہم نے قید کر دیا ہے آدھی آبادی کو، تو اس کی وجہ سے ہم معاشی طور پہ بھی دنیا سے پیچھے رہ رہے ہیں، باقی بھی بہت سارے کاموں میں ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے وہاں پہ اس طرح کی بحث کی ہے۔ تو ان کا خیال اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ جو بدلتے حالات ہیں ان کے مطابق ہمیں آگے بڑھ کے اقدام کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں ہم کچھ اپنا کر سکتے ہیں وہاں کرنا چاہیے۔ بالکل پیچھے ہٹ جائیں یا صرف دفاعی پوزیشن پہ چلے جائیں تو یہ ان کے خیال میں درست نہیں تھا۔ تو یہ میں نے ہارون صاحب کی بات کو ساتھ ان کی بات کے ساتھ جوڑ دیا، پتہ نہیں ٹھیک جوڑا ہے کہ غلط جوڑا ہے۔ اچھا جی، عظیم اللہ عبد الغنی صاحب بھی اس موضوع پہ کچھ کہیں گے؟ عظیم اللہ عبد الغنی ہے ہی نہیں؟ شاید نہیں ہے۔ چلیں جی، اب آپ لوگوں کا ٹائم ہو گیا، نماز وغیرہ کا بھی ٹائم ہے، تو آج تو بس میں نے آپ کا وقت ہی ضائع کیا، لیکن پھر بھی اچھی گپ شپ ہو گئی، مفتی احسان صاحب سے، ہارون صاحب سے، فضل حق صاحب سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل گئی۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی وحید اقبال صاحب سے بھی کچھ ان کی رائے بھی جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ خاموش رہتے ہیں زیادہ دیر وحید صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا آج 20 منٹ تاخیر سے لیکچر میں شامل ہوا، تو اس لیے بس ایک فضل حق صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے وہاں سے سنی۔ اچھا اچھا، چلیں آج تو ہم ویسے گپ شپ ہی لگا رہے تھے، بل میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کلاس میں اس طرح سے جو ہے نا آپس میں مکالمہ کیا کریں، ہم مکالمے سے ہی سیکھتے ہیں، آپ سارے بڑے ہیں، سارے ہی سینئر اساتذہ ہیں، تو ان اساتذہ کے سامنے لیکچر دینا تو ویسے ہی وہ ہوتا ہے، مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ وہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، تو گپ شپ میں مکالمے میں ہم آپس میں بھی آپ سے سیکھوں گا، آپ بھی آپس میں ایک دوسرے سے سیکھیں گے، انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے حضرت، حضرات، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔